की तरफ देखा। उस बुजुर्ग ने कुत्ते की तरफ देखा। एक कुत्ता वहीं पर उसी की झोपड़ी में दूध पी रहा था प्याले में। कुत्ते की तरफ देखा, कुत्ते के प्याले में थोड़ा दूध बचा हुआ था। उसने वो प्याला लिया और कहा, वजीर ले ये प्याला दूध का पी ले। वजीर ने कहा, बाबा जी ये कैसी बात कर रहे हैं, कुत्ते का झूठा मुझे पिला रहे हैं। कहा, तो ठीक है फिर जा यहाँ से, तेरे सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। कहा, बाबा जी ठीक है, जैसा आपकी मर्जी है, जैसा आप कह रहे हैं मैं उसको पूरा करने के लिए। कभी कभी हमारी नजरों से ऐसे वाकयात गुजरते हैं कि जो हमारे दिल को झंझोड़ के रख देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत से लोग उन्हें सुनते हैं तो बहुत से लोग उनसे इबरत हासिल करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक वाकया हमारी नज़रों से ऐसा गुजरा कि जो बिल्कुल दिल को झंझोड़ने वाला है। काफ़ी लोग तो इससे इबरत हासिल करेंगे और काफ़ी लोग पहले की तरह वैसे ही छोड़कर उसको चले जाएंगे, इधर से सुनेंगे उधर से निकाल देंगे। हम जब कोई चीज़ सुनते हैं, कोई चीज़ हमारी नज़रों से गुजरती है, तो हमें उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। अगर बात हमारे मुवाफिक है तो उस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ इबरत हासिल करना चाहिए, क्योंकि कोई बात ऐसे खाली नहीं होती। हर बात में कुछ ना कुछ होता है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, तो जो समझदार होते हैं वो उनसे इबरत हासिल करते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि एक बादशाह था जो कि बहुत ज्यादा खुश था। एक दिन उससे खुशी बहुत ज्यादा थी, तो खुशी की हालत में उसने अपने वजीर को बुलाया और वजीर को बुलाने के बाद कहा, ए मेरे वजीर, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज जो मांगना चाहते हो मुझसे मांग सकते हो, जो कहना चाहते हो मुझसे कह सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ और कोई इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि आज मुझे खुशी बहुत ज्यादा है। तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं क्या मांग सकता हूँ। कहा, नहीं, आज जो भी अगर आप मांगोगे ना तो मैं आपको दे सकता हूँ, आज मैं खुश हूँ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप खुश हैं और कुछ ना कुछ अता करना चाहते हैं तो मेरी बहुत दिन से एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है। अगर मैं आपके सामने वो पेश करूं, वो कहूं, तो क्या आप वो दे सकते हैं, वो आप मेरी तमन्ना को पूरी कर सकते हैं। बादशाह ने कहा, बिल्कुल, आप जो भी कहेंगे मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि आपकी सल्तनत में से आधा हिस्सा आप मुझे दे दें। मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरजू है कि आप अपनी सल्तनत में से, अपने माल से, अपने हिस्से से आधा हिस्सा मुझे दे दें, मैं भी खुश हो जाऊंगा। बादशाह ने सुना तो बादशाह मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। कहा, अच्छी बात है। कातिब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इनका ये नोट तैयार करो, जो इन्होंने ये बात बोली है इसको लिखो। कातिब ने लिखना शुरू कर दिया। वजीर ने बोला था कि मुझे आधी सल्तनत चाहिए। बादशाह ने कहा, लिखो। वजीर को मैंने आधी सल्तनत दे दी, आधी सल्तनत दे दी। वजीर से कहा, ठीक है, आधी सल्तनत तुम्हारी हो गई, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपने शर्त पूरी नहीं की, कातिब से कहा, लिखो ये भी बात कि अगर वजीर ने मेरी ये शर्त पूरी नहीं की तो वजीर का कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह सलामत वजीर की गर्दन को तन से जुदा कर देंगे, इनके धड़ से इनकी गर्दन को जुदा कर दिया जाएगा अगर इन्होंने मेरी ये शर्त कबूल नहीं की। तो बादशाह ने 3 शर्तें रखी। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप आधी सल्तनत दे रहे हो और शर्त रख रहे हो तो मुझे मंजूर है। आपकी जो भी शर्तें हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको पूरा करूंगा और आधी सल्तनत आपसे ले लूंगा। बादशाह ने कातिब को बोला। कातिब ने पूरा वो तख्ता तैयार कर दिया और बादशाह के भी उस पर दस्तखत हो गए और वजीर के भी दस्तखत हो गए। बादशाह ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है और मैं इसमें आपसे सवाल करूंगा। अगर आपने सवालों के जवाब दे दिए, 3 सवाल करूंगा, तीनों सवालों के अगर आपने जवाब दे दिए तो आधी सल्तनत आपकी हो जाएगी, और अगर आपने किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो आपका सर होगा, आपकी गर्दन होगी और मेरी तलवार होगी। वजीर ने कहा, ठीक है। बादशाह ने कहा, सबसे पहला तो सवाल यह है कि आप मुझे ये बताइए कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है। कहा, दूसरा सवाल यह है कि मुझे आप ये बताइए
کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور کہا تیسرا سوال میرا یہ ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ یہ تین سوال ہیں، اور وزیر سے کہا کہ سنو، یہ تین سوال ہیں لیکن میں تم کو مہلت دیتا ہوں، تمہیں ٹائم دیتا ہوں، اگر اس ٹائم پر آپ نے بتا دیا تو سلطنت آدھی آپ کی ہو جائے گی، اور اگر اس ٹائم پر آپ نے نہیں بتایا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے مجھے کتنا ٹائم دیا؟ کہا میں نے تمہیں 1 مہینے کی مہلت دی ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، 1 مہینے کے اندر اندر آپ مجھے یہ تینوں سوالوں کا جواب لا کر دیں اور آدھی سلطنت آپ اپنے حصے میں لے لیں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر یہ تینوں سوالوں کے جواب لینے کے لیے محل سے نکل گیا۔ اس نے ایک میٹنگ رکھی، بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو اس نے دعوت دی، بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے ایک میٹنگ رکھی اور اپنے تینوں سوالوں کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ لوگ اپنے عقل کے مطابق مجھے بتائیں اس کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ سوالوں کے جواب صحیح بتانا، اگر تم نے جواب غلط بتائے، ہم نے بادشاہ کے سامنے یہی بات پیش کر دی، یہی جواب دے دیے، تو بادشاہ کو اگر یہ لگا کہ یہ جواب غلط ہے تو بادشاہ میری گردن کو اڑا دے گا، مجھے قتل کر دے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میری دنیا اجڑ جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی، پھر میں سلطنت کا کیا کروں گا؟ میری سلطنت جو آدھی مجھے ملنے والی ہے تو چلی جائے گی، کیونکہ میں ہی نہیں رہوں گا۔ تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے آپ لوگ اپنے عقلوں پر زور ڈالیں، دماغ میں بیٹھائیں، سوچیں، لیکن مجھے اس کا جواب بتائیں۔ میٹنگ چلتی رہی، آخر کار جتنے لوگ آئے تھے سب نے کچھ نہ کچھ سوال بتائے، سوالوں کے جواب دیے۔ جب اس نے ان کی باتوں کو سنا، ان کے جوابات کو سنا، تو کوئی بھی جواب صحیح نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے طور و طریقے سے جواب دیے، لیکن کسی کا بھی جواب صحیح نہیں ملا اسے۔ تو اس نے سوچا کہ یار اتنے عقل مند لوگوں کو میں نے بلایا اور کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا، آخر اب کیا کیا جائے؟ اب یہ نکل گیا، جا رہا تھا، یہی سوچ اس کے دماغ میں تھی کہ آخر کس کے پاس جائیں اور سوالوں کے جواب کہاں ملیں گے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے پوچھا کہ آپ بہت پریشان لگتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وزیر نے کہا بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے مجھے 3 سوال دیے اور ان کے جوابات مانگے ہیں، کافی لوگوں سے پوچھنے پر بھی اس کے جواب صحیح نہیں مل پائے ہیں، میں اسی کشمکش میں ہوں، اسی سوچ میں پڑا ہوں کہ آخر کس سے یہ سوالوں کے جواب پوچھوں، کون آخر یہ 3 جواب بتائے گا؟ اس شخص نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر نے کہا اچھا تو آپ بتاؤ، آپ بتاؤ گے، آپ کو پتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں ایک ایسے شخص کا پتہ جانتا ہوں کہ وہ آپ کے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا، آپ کے جو 3 سوال ہیں ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور آپ بادشاہ سلامت کے سامنے ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ کہا بتاؤ ان کا پتہ بتاؤ۔ اس شخص نے اس کا پتہ بتایا، کہا جاؤ وہ فلاں جنگل میں ایک جھوپڑی لگا کے بیٹھا ہوگا۔ اب وزیر اس کی تلاش میں نکل گیا، اسی جنگل میں گیا جو اس نے ایڈریس بتایا تھا، وہاں پر ایک جھوپڑی دیکھی تو اس کو تھوڑی تسلی ہوئی، دل میں تھوڑی ٹھنڈک پڑی، اور اسی جھوپڑی کے پاس چلا گیا۔ جب اس جھوپڑی کے پاس گیا اور اندر جب داخل ہوا تو وہی بزرگ، وہی بوڑھے شخص جس کے بارے میں اس شخص نے بتایا تھا کہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ اب یہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی بزرگ نے دیکھا کہا آئیے وزیر، آپ ضرور سوالوں کے جواب لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وزیر نے کہا بابا جی آپ کو کیسے معلوم کہ میں سوالوں کے جواب آپ سے لینے آیا ہوں اور میں وزیر ہوں، آپ کو کیسے معلوم چلا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ مجھے ایسے معلوم چلا کہ تمہارا جو حلیہ ہے، تمہارا جو لباس ہے، تمہارے پاس جو سامان ہے، بیگ وغیرہ ہے، یہ سب وزیروں کا ہی ہے، کیونکہ کبھی میں بھی وزیر ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی وزیر تھا، اور جس طریقے سے تم آج سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، میں بھی ایک وقت تھا جو سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، لیکن مجھے میرے سوالوں کا جب جواب ملا تو میں بادشاہ کی غلامی کرنے کے لیے نہیں گیا، میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ گیا، میں اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب مجھے میرے سوالوں کے جواب ملے تو میں نے سوچا کہ میں بادشاہ کی غلامی کیوں کروں، میں اس کی غلامی کروں کہ جس کی غلامی بادشاہ بھی کرتا ہے اور جس کی غلامی ساری دنیا کرتی ہے۔ تو میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے آ گیا ہوں،
اللہ کی عبادت میں لگ گیا ہوں تو میں اب کسی کی غلامی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے میرے سوالوں کا جب جواب ملا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب آپ پوچھو کہ آپ کے سوال کیا ہیں، میں ان کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر نے کہا بابا جی میرے 3 سوال ہیں، کیا آپ ان کے جواب دے پائیں گے؟ کہا وزیر آپ سوال کریں۔ کہا بادشاہ سلامت نے سوال کیے ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں جن کے جواب لینے کے لیے میں بڑا تڑپ رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں، بڑے بڑے اچھے عقل مندوں سے ملا ہوں، لیکن انہوں نے بھی اس کے جواب نہیں دے پائے۔ بابا جی نے کہا کہ وزیر 2 سوالوں کے جواب تو میں تمہیں ایسے ہی دے دوں گا، بالکل فری، ایسے ہی بتا دوں گا، لیکن تیسرے والے سوال کا جب جواب دوں گا نا اس کی اجرت دوں گا۔ کہا اجرت؟ آپ بتاؤ، میرے پاس جتنا ہے میں آپ کو دینے کے تیار ہوں، میں جتنی اشرفیاں ہیں میرے پاس میں سب آپ کو دے دوں گا، جتنا سامان ہے میرا میں سب آپ کو دے دوں گا، آپ مجھ سے وہ بھی سوال کا جواب بتا دو، کیونکہ اگر 2 سوالوں کے آپ نے جواب بتا دیا اور تیسرا کا نہیں بتایا تب بھی میری جان کو خطرہ ہے، بادشاہ مجھے مار دے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے سوال کا جواب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے۔ تو دیکھو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ زندگی کا یہ سب سے بڑا سچ ہے، بالکل یہ بات حقیقت ہے، کسی کا بھی اس پر کوئی انکار نہیں ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا کوئی بھی انسان ہو، اس کا انکار نہیں ہے۔ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ موت آنی ہے، موت برحق ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آیا ہے تو اسے دنیا میں ہی رہنا ہے، ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے، یہاں پر ایک امتحان ہو رہا ہے، اور جب کوئی انسان امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے، تو جب اس کے ایگزام پورے ہو جاتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے۔ مان لیجئے اگر کوئی شخص کہیں کام کرنے کے لیے جائے اور وہ مسافر ہو، بریلی سے کوئی شخص ممبئی کام کرنے کے لیے گیا، تو ممبئی میں اگر 1 مہینہ اس کو رکنے کا ارادہ ہے، 1 مہینہ جب جائے گا تو 1 مہینے کا سامان لے کے جائے گا، 1 مہینے سے اوپر کا نہیں جائے گا، اس لیے کیونکہ اسے واپس آنا ہے، وہیں نہیں رہنا ہے، وہیں سیٹل نہیں ہونا ہے، اس کو وہاں کام کرنے کے لیے جانا ہے، وہ کام کرے گا اتنا ہی سامان لے جائے گا جتنے دن وہ وہاں پر رہنے والا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، جتنے دن وہاں پہ رہے گا اتنا ہی اپنا ساز و سامان لے کے جائے گا۔ اگر 1 مہینے کا ساز و سامان لے کے گیا اور 1 مہینہ پورا ہو گیا تو 1 مہینے کا جو ساز و سامان تھا وہ ختم ہو جائے گا، اسے واپس آنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں، یہ سمجھنے کا ایک بہت سیدھا سا طریقہ ہے، ہم لوگ بھی جب دنیا میں آئے ہیں نا تو ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے، کسی کا 50 سال ہے، کسی کا 60 سال ہے، کسی کا 70 سال ہے، کسی کا 80، 100 تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت پہلے زمانے کے ہمارے بزرگ ہیں تو وہ مشکل سے 100 تک جاتے ہیں، ورنہ آج کل تو نا 50، 60، 70، 80 تک لاسٹ ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں نا، یہاں پر ایگزام دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، ہم لوگ مسافر ہیں، اور یہ ہمارے لیے یہ سمجھو کہ ایک قید خانہ ہے، جیسے ہی ہمارا وقت مقرر ہوگا، پورا ہو جائے گا، جیسے ہی ہمارا وقت پورا ہو جائے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیں پھر یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ ہی کوئی روک سکتا ہے، ہمیں اپنے اصلی گھر، حقیقی گھر میں لوٹنا ہے۔ یہاں پر ہماری کتنی بھی بڑی عمارت ہے، یہاں پر ہماری بہت بڑی بلڈنگ ہے، کئی کاریں ہیں، کئی نوکر چاکر ہیں، یہ سارے کے سارے مجھے چھوڑ کے، ہمیں اور آپ کو چھوڑ کے جانا پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر یہاں پر بلڈنگ بنا لی، عالیشان عمارت بنا لی، آپ نے نوکر چاکر رکھ لیے، آپ نے بہت ساری گاڑیاں رکھ لی، آپ کا اچھا بزنس چل رہا ہے تو آپ یہیں سیٹل ہو جائیں، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ یہاں مسافر ہیں اور ایک دن آپ کو واپس لوٹنا ہے۔ موت جب آ جائے گی، جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ قبرستان میں سو رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، اور کتنے لوگ روز بروز اس دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ جانے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک اس کا ٹائم ہے، وقت ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی ہے، جو ہم کو ٹائم دیا ہے، اسی ٹائم میں ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
अकीम सला, नमाज कायम करो, तो नमाज बिल्कुल हमसे छूट ना पाए, पंज वक्ता नमाजी बन जाएं और कोशिश करें कि हम तहज्जुद गुजार भी हो जाएं, क्योंकि बहुत सी दुआएं जो हम मांगते हैं अल्लाह ताला से पूरी नहीं होती हैं। तो उलमाए किराम लिखते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़कर वो दुआ मांगा करो, अल्लाह ताला जल्दी कबूल फरमाता है। तो हमारा जो वक्त है, जो टाइम है, उसी वक्त में, उसी टाइम में हम लोग अल्लाह को राजी करें, अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाएं और अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा को माफ फरमाने वाला है अपने बंदों की तरफ। वो कहता है मेरे बंदे आ तो सही, मैं तौबा कबूल फरमाने वाला हूं, मैं तेरी तौबा को कबूल फरमाऊंगा, बस तू एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले, फिर तुझे ऐसा ही बना दूंगा जैसे कभी तूने गुनाह नहीं किए हैं। तो बस हमें सोच और समझ कर चलना चाहिए कि हमारी जिंदगी बहुत कम है और हमें काम बहुत ज्यादा करना है। बाकी आप ये समझें कि मरने के बाद बहुत ज्यादा आराम है, बहुत ज्यादा सुकून है। अगर यहाँ पर हम परेशानी काट रहे हैं, आज यहाँ पर अगर हमें गरीबी मिली है, आज यहाँ पर अगर हम दिक्कतों और परेशानियों के माहौल में फंसे हुए हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें, परेशान ना हो, क्योंकि अगर यहाँ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मरने के बाद हमें सुकून ही सुकून है। हमारी जिंदगी में मुश्किलात आते जाएंगे, हमारी जिंदगी में ऐसी ऐसी मोड़े, ऐसे ऐसे वक्त आएंगे कि हमें लगेगा कि अब हमारा कोई नहीं है, अब हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसा वक्त आ सकता है किसी के साथ भी, तो बस उम्मीद अल्लाह की जात से रखना, कभी भी अपनी हिम्मत को मत हारना, कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। अल्लाह ताला हर काम को आपके पूरा फरमाने वाला है, बस आप अल्लाह के बन के हो जाओ, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। और एक बात मुझे याद आई कि आज जब इंसान 10 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, 30 साल का हो जाता है, तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना, हर कोई अपनी पोस्ट लगाता है, हर कोई अपना स्टेटस लगाता है कि आज मेरी उम्र 25 साल हो गई, आज मेरी उम्र 30 साल हो गई। अगर आप ना भी लगाएं तब भी अगर आपका फेसबुक वगैरह पे अकाउंट है तो वो खुद ब खुद शो हो जाता है कि आज फुला साहब इतने साल के हो गए, जैसे कि आपकी डेट पड़ी होगी उसी हिसाब से वो खुद कैप्चर कर लेता है और लोगों के दरमियान तो बता देता है कि आज वो साहब इतने साल के हो गए। लोग खुशियां मनाते हैं, लोग अपना बर्थडे मनाते हैं कि आज मैं 24 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, लोग खुशियां मनाते हैं, बल्कि लोगों को ये खबर ही नहीं कि उनकी ये उम्र बढ़ी नहीं है, बल्कि उम्र उनकी घट गई है। इसलिए कि अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी 60 साल लिख दी है, तो 60 साल में अगर आप 30 साल के हो गए, आपको तो ये खुशी होगी कि हम 30 साल के हो गए, आज मेरा बर्थडे है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि 60 साल से 30 साल निकल गए और 30 साल ही आपके पास बचे हैं। तो इस 30 साल में आपको क्या क्या करना है, बहुत सारे काम करने हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको 40 साल की ही उम्र दी और आपके 35 साल पूरे हो गए, आप खुशी मना रहे हैं कि आज हमारा 35 साल पूरे हुए, आज हमारा बर्थडे है, लोगों में खुशियां बांट रहे हैं, लेकिन आपको ये खबर ही नहीं कि आपके 40 साल में से 35 साल निकल गए, आपके पास 5 साल हैं, 5 साल में आप क्या करेंगे, कैसे अल्लाह को राजी करेंगे। गुनाह इतने हम लोगों के ज्यादा हैं कि ये कुछ पूछो मत, लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला एक तौबा से माफ फरमाने वाला है। तो बात कुछ लंबी हो गई। वो बुजुर्ग कहते हैं, वो बुजुर्ग वजीर से कहते हैं कि वजीर, पहले सवाल का जवाब ये है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच मौत है, और का दूसरे सवाल का जवाब ये है कि इंसान की जिंदगी का तो सबसे बड़ा धोखा है वो खुद उसकी जिंदगी है। उसे ये पता नहीं है कि उसकी मौत कब आ जाएगी, उसकी जिंदगी कितनी है, थोड़ी सी जिंदगी में और इतने बड़े काम कर रहा है, इतने ज्यादा बड़े काम कर रहा है, उसे खबर नहीं है कि कब मौत का फरिश्ता आ जाएगा। उसकी जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं, उसके खबर नहीं है। उसकी जिंदगी की घड़ी हर वक्त टिक 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 करके चल रही है और उसकी जिंदगी खत्म होती जा रही है, लेकिन फिर भी शराब पी रहा है। जिंदगी खत्म हो रही है लेकिन फिर भी जुआ खेल रहा है। जिंदगी खत्म हो रही है लेकिन फिर भी जिना कर रहा है। जिंदगी खत्म हो रही है फिर भी गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है। जिंदगी खत्म हो रही है फिर भी सूद खा रहा है। जिंदगी खत्म हो रही है
پھر بھی لوگوں کا حق مار رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے پھر بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اس کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ گناہوں کے قریب جا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا جو زندگی کا دھوکہ ہے وہ خود زندگی ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، سارے کام کرتا جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ مسجد کی مائک صبح میں کھٹ کھٹ بولتی ہے، اور پھر اس میں اعلان دینے والا کرتا ہے کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں فلاں ٹائم ان کا نماز جنازہ ہوگی، فلاں فلاں ٹائم ان کی میت کو دفن کیا جائے گا۔ آج انسان کا نام ختم ہو گیا، بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا کام تھا، بہت عزت تھی، شہرت تھی، تو آج سب سے پہلے ان کا نام ختم ہوا۔ اب کوئی بھی رضوان کو رضوان نہیں کہہ کے بلائے گا، اب کوئی بھی عبداللہ کو عبداللہ کہہ کے نہیں بلائے گا، بلکہ نام ختم، اور اب سب کہیں گے کہ میت کو غسل دو، میت کو دفن کرو، میت کتنے ٹائم قبرستان پہنچے گی۔ تو یہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جب بزرگ نے 2 سوالوں کے جواب دے دیے تو وزیر نے کہا بابا جی تیسرے سوال کا بھی جواب دے دیں۔ کہا تیسرے سوال کا جواب؟ اس نے کتے کی طرف دیکھا، اس بزرگ نے کتے کی طرف دیکھا، ایک کتا وہیں پر اسی کی جھوپڑی میں دودھ پی رہا تھا پیالے میں۔ کتے کی طرف دیکھا، کتے کے پیالے میں تھوڑا دودھ بچا ہوا تھا، اس نے وہ پیالہ لیا اور کہا وزیر لے یہ پیالہ دودھ کا پی لے۔ وزیر نے کہا بابا جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کتے کا جھوٹا مجھے پلا رہے ہیں۔ کہا تو ٹھیک ہے پھر جا یہاں سے، تیرے سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ کہا بابا جی ٹھیک ہے جیسا آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے میرے سوال کا جواب حاصل کرنا ہے۔ اس نے وہ پیالہ لیا اور پورا گٹ گٹ کر کے پی گیا، جتنا دودھ بچا تھا کتے کا جھوٹا دودھ وہ پیالے سے سارا کا سارا پی گیا۔ کہا بابا جی اب تو میں دودھ پی گیا ہوں، اب تو مجھے اس سوال کا جواب دے دو، زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا، بابا جی نے کہا کہ وزیر یہ جو تو نے پیالہ دودھ کا پیا ہے نا یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ وزیر نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہا تو نے یہ دودھ کا پیالہ کیوں پیا؟ کہا مجھے سوال کا جواب لینا تھا اس لیے پیا، ورنہ میں نہیں پیتا۔ کہا یہی تو تیرا جواب ہے، کہا یہی جواب ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے، یہی جواب ہے۔ کہا کیسے؟ مجھے سمجھاؤ، میں سمجھا نہیں، مجھے اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ وزیر سے اس بزرگ نے کہا، اس بابا جی نے کہا کہ تو نے یہ کیوں پیا؟ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی غرض کے لیے۔ تو بزرگ نے کہا کہ یہی جواب ہے کہ زندگی کی مجبوری غرض ہے، مفاد ہے، فائدہ ہے۔ آج انسان کوئی بھی دوسروں کے لیے کچھ نہیں سوچتا، ہر انسان اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، آپ سے بولے گا بھی اپنے مطلب کے لیے۔ اگر انسان کا مطلب ہے آپ سے تو آپ کے قدم بھی چومے گا۔ وہ کہاوت بہت پہلے سنی جاتی تھی، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ انسان مطلب کے ٹائم گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے۔ تو انسان اپنے مطلب کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنا فائدہ چاہتا ہے اور دوسروں کا نقصان چاہتا ہے۔ آج انسان کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے، اپنے آپ میں خوش رہنا چاہتا ہے اور سامنے والے کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے مجھے سرفراز فرمائے، اسے ہلاک اور برباد کر دے۔ تو بزرگ کہنے لگے، بابا جی کہنے لگے وزیر سے کہ یہی تیرے آخری سوال کا جواب ہے کہ تو نے اپنے مفاد کے لیے یہ دودھ پیا۔ بڑے بڑے دوستی رکھنے والے دیکھے، بڑے بڑے یار دیکھے، بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے جو کہتے تھے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن وہ بھی اپنے مطلب کے لیے، وہ بھی اپنے مفاد کے لیے کسی حد سے بھی گزر گئے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کم دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچے۔ اگر انسان کا رویہ یہ ہو جائے کہ انسان دوسروں کے بارے میں سوچنے لگے، دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے سامنے والا جو بھائی ہے، میرا پڑوسی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عروج و ارتقاء عطا فرما دے، اس کو عروج عطا فرما دے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ تم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہو، دوسروں کے لیے تمہارا رویہ اچھا ہے، تمہارا گمان اچھا ہے۔
تو تم جب دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو گے تو تمہارا خود اچھا ہوگا، اور اگر تم دوسروں کے بارے میں غلط سوچو گے، غلط گمان رکھو گے، تو تمہارے ساتھ غلط ہوگا، دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے، خود گڑھے میں گرو گے۔ اس بات سے، اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم اپنے راتوں دن کیسے گزار رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہم کیسے پیش آ رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آ رہے ہیں، اگر ہم کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو وہ دوستی کو ہم نبھا کیسے رہے ہیں یا کیسے نبھانا چاہیے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔